بیٹھے ہیں اس پر خدا سے ماتا جانی اور کوثر ہمیں کرنا ہی جنگ کی طرف ناز تم اکبر علی کو کر کے ممتاز روانا کروں تم جلد آنا شہادت کا ہمیں اپنا خون بہانا اے بھائی بھتیجے مانجے کل اے اکبر علی ہوتا بلبل حضرت عباس علی نے اپنے بائیں کندھے پر مشق کو تھام لیا ہے، آپ کے بائیں ہاتھ میں نیزا تھا اور آپ کا گھوڑا بڑی جاپجانی کے ساتھ اتر کر یزیدیوں کو اپنے ٹاپوں میں لگی مار رہا تھا۔ حضرت عباس علی اپنے نیزے کے ذریعے ان یزیدیوں کو مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو بہت ساروں کو آپ نے میدان جنگ میں مار گرایا ہے۔ ایسے میں ایک شخص سیدھے پیچھے سے آتا ہے، حضرت عباس علی کے اوپر سیدھے سوار کرتا ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ آپ کا بائیں ہاتھ نکل جاتا ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ کا ہاتھ گرنے لگتا ہے تو پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تو اس کو مارتا کاٹتا چلا جائے۔ آپ یزیدیوں کو چاروں طرف سے یہ ہاتھ آپ کا مارتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کے قدموں میں جا کر یہ ہاتھ گرتا ہے۔ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حضرت عباس علی کو للکار کر کہتے ہیں، عباس آپ اس میدان میں اپنی کرامتیں مت دکھاؤ، کرامت دکھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں منع فرما رکھا ہے۔ حضرت عباس علی جب امام علی مقام کی یہ آواز سنتے ہیں تو آپ کے کاندھے پر بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو مشق تھی اس کو آپ چھپ کر اپنے دونوں اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، اپنے دانتوں سے تھام لیتے ہیں اور کسی طرح سے اس پانی کو لے کر میدان جنگ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے دونوں ہاتھ کر چکے ہیں، ذرا تصور تو کیجیے کسی شخص کے دونوں ہاتھ کر جائیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو اور پانی لے جانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس طرح سے وہ میدان جنگ سے بچ کر نکل سکتا ہے، لیکن حضرت عباس علی پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ پانی امام علی مقام کے خیمے تک پہنچ جائے، لیکن یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص آتا ہے سامنے سے اور تیر چلا کر کچھ ایسا نشان دیتا ہے کہ اس کا تیر آ کر حضرت عباس علی کے اس مشق کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور مشق کا سارا پانی زمین پر بہ جاتا ہے۔ ایسے میں حضرت عباس علی حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس مشق کو اپنی دانتوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کا گھوڑا جو تھا اترنے لگتا ہے، حضرت عباس علی کا گھوڑا اس قدر اترتا ہے، اتنی اونچائی پر اترتا ہے، راوی لکھتے ہیں کہ 10 ریزوں کی دوری کے اوپر حضرت عباس علی کا وہ گھوڑا اترتا ہے، لیکن اسی وقت چاروں طرف سے تیروں کی باری حضرت عباس علی پر ہوتی ہے۔ تیر آ کر آپ کی گردنوں سے پیوست ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم سے پیوست ہو جاتے ہیں اور حضرت عباس علی آپ اس بار اللہ اکبر میدان جنگ میں گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین حضرت عباس علی کو میدان جنگ میں گرتا دیکھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، جا کر حضرت عباس علی کی لاش کو اٹھا کر حضرت قاسم کے درمیان لا کر رکھتے تھے۔ حضرت قاسم زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں اور بھتیجے بھی شہید پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب حضرت عباس کو لا کر حضرت قاسم کے پاس رکھا جاتا ہے تو حضرت قاسم بڑی ہی جانشانی کے ساتھ توسل کر کے حضرت عباس کو کہتے ہیں، آفرین ہے آپ پر، آپ نے اپنا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ اپنے چچا جان کی طرف مڑ کر کہتے ہیں، چچا جان اب اجازت دیجیے، مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جنت کے دروازے پر مجھے آقا نامدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، کورا اور کوثر کی پیالے کھڑے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے میں کورا اور کوثر کے پیالوں کو پینے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، آپ کی روح کب سے اندری سے پرواز کر جاتی ہے اور آپ اس میدان میں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے پاس صرف آپ کے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر بچے ہیں اور خود امام علی مقام بچے ہیں، 2 افراد کا یہ قابلہ میدان جنگ میں بچا ہے۔ اب حضرت علی اکبر کی شہادت کس طرح سے ہوتی ہے سماعت فرمائیں، ضرور اس پر پڑھتے جائیے تاکہ ہمیں اصول یہ علی اکبر کا نام کا نام معروف جدا تیرا رسول اللہ کا مصروف کٹکا صادقہ کے نیت کے دین طریقے نے کوئی صاحب بادین تیرا جو محمد مصطفیٰ کا ہمامہ تک الانبیاء کا تراوت دے گئے والی کے نزدیک اے رو رو کے ماں آواز بھاری اے بابا اجازت مجھ کو دینا میرا بھی بدرین جزا دینا اے حضرت میں مکمی کو کر دو میرا مقصود جانو میرا مقصود دل جانو جگر دو اے
اپنے دل کو توڑو، مجھے میرے خدا رخصت کرو تم، رواں رہنے کا میرے مت رکھو تم، یہ سنتے بولوں گے سلطان اکرم، خدا حافظ تیرا ہے میرے ہمدم، جو تجھ کو دیکھتا ہے دم نظر پر، گویا دیکھا میں دیدار پیغمبر، روایت ہے ابا مسلم سے بارے، مدینے کے عقاب رہنے ہارے، کبوں چاہتے رسول اللہ کو دیکھیں، بچنے دل سے نور اللہ کو دیکھیں، تو میں علی اکبر کو لے کر گویا دیکھیں نبی کو بالمقرر، اگر باتیں سنا چاہیں نبی کی، حکایاتیں سنیں اکبر علی کی، ویسا شخص جب میدان پہ آیا، لشکر کر بنایا، اور ان کی شان عالی کے ستارے، ہوئے رخصت سمجھے کر کے مارے۔ علی اکبر بھی اب بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی مقام کے بعد آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے بابا جان سے کہتے ہیں بابا جان اب اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں چلا جاؤں۔ امام حسین ان کو اپنے گلے سے لگا کر کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے یاد آتی ہے تو میں تمہاری صورت دیکھ لیتا ہوں تو نانا جان کی صورت مجھے تم میں نظر آتی ہے، کیونکہ علی اکبر کا چہرہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہت تھا، آپ اس سے ملتے جلتے تھے۔ روایت کی طرح یہاں کی جاتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے دنیا پانی سے اللہ فرمایا ہے کہ مدینے کے لوگ جب کبھی چاہتے ہیں کہ حضور کا دیدار کریں، حضرت علی اکبر کو اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے، گویا وہ حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ تو علی اکبر کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں یاد تھی، جب ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے تمام حدیثوں کو آپ بیان کیا کرتے تھے، قرآن کی تمام آیتوں کو آپ پڑھ پڑھ سنایا کرتے تھے، تو مدینے کے تمام لوگ ان کی باتوں کو سن کر بہت ہی محسوس ہوا کرتے تھے۔ تو علی اکبر جب میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، آخرکار امام علی مقام علی اکبر کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ جب ان کو دیکھ کر علی اکبر کو جب لوگوں نے دیکھا، یہ بھی رسول پاک کے کلمہ پڑھنے والے تھے، جتنے بھی آئے تھے آپ کے کار میں لڑنے والے، جب صوفی کے لوگ جتنے بھی تھے، یہ صوفی اور شامی تمام مسلمان ہی تو تھے، جب انہوں نے علی اکبر کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے ایسا سمجھا کہ رسول پاک میدان جنگ میں آ گئے، اب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علی اکبر کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاتا۔ تب عمر بن سعد دیکھتا ہے کہ اب بات چلنے والی ہے اور یہ تمام لشکر میں فساد ہونے والا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے فرمائے تو آج کہاں سے بنا سمجھاوت بزرگ تنش کا پہلوانی میں بہت زور، اب بیٹھا پیر مملوکی کے اوپر ہوا بیٹیا بیٹھا زمین پر، مقابل ہو کھڑا اکبر علی کے رب جانے ماں بلی کے، بڑا مجھے افغان من کا بتا بتولا تھا وہ یا وہ حقن کا، دیکھے ہے جوانی اکبر نے اس کو، یہ ہے اپنے دل میں یاد حق کو، کہے اللہ اکبر کا کنارا کہ دوجا کر پلا ثابت ستارا، اٹھا موجا دل زور کر علی اکبر کے مارا سر کے اوپر، علی اکبر کا تھا ایک شخص غازی نقاب رسم سے رہتا ڈرائم، کا اس کا نام منصب جا خلوصی، اے اکبر کی دائیں پائے ہوتی، ہم مجھے آئی پہنچا گزر کر میں نظر چل کر پہنچے اکبر، پکڑ اوپر سے اوپر اس کا معمول، کھڑا ہو کر وہاں جاتا مجھے بول، تو میں آپ کی منامت نہ بھی ہوئے بول کھا کر چلا جوڑا تو مٹی کا گڑا کر، اٹھا بیٹھا ہوا بچوں جناور، اسے آتے ہیں کانٹوں میں پکڑ کر، جوان مردی سے حق کو یاد کر کر نکالا مٹرے ناری تیز کنجر، جوان نے ازدہا سازش نظری یا تو مٹا گنجر گزاری۔ حضرت علی اکبر کے سامنے اس نے پیر موتی پر پیر کہتے ہیں آدی کو، آدی پر ایک پہلوان بیٹھا ہوا تھا، تو پہلوان کو عمر بن سعد نے اکبر علی کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ میدان جنگ میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت لمبی تلوار تھی، اس تلوار کے ذریعے جب حضرت علی اکبر کے اوپر وہ حملہ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو علی اکبر کا ایک قابل تھا، علی اکبر کے ایک نوکر تھے جن کا نام انصر تھا، یہ امام علی مقام سے خیمے میں کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ علی اکبر کے اوپر یہ انصر علی حملہ ہونے والا ہے تو یہ انصر میدان جنگ میں پہنچ گئے، ادھر وہ آپ کے
اوپر تلوار کا وار کرنے جا رہا تھا کہ اسی وقت حضرت انصر نے اس کے تلوار کے وار کو روکا ہے اپنے ہاتھ پر اور اس کی تلوار آپ نے کھینچ لی ہے. اس وجہ سے آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے. ایسے میں انصر نے چوکی میں انگوٹھی کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا پہلوان اس کی گردن آپ نے کاٹ دی ہے. آپ سلام لگا کر اس ہاتھی کی گردن کے اوپر پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں پہلوان کو تو آپ نے مار گرا دیا. آپ نے اپنا خنجر نکالا ہے اور ہاتھی کی آنکھ کے اندر آپ نے خنجر ڈبایا ہے. ہاتھی کی دونوں آنکھوں کو آپ نے توڑ دیا ہے. اب دیکھیے کہ زخمی ہاتھی کس طرح سے پورے یزیدی لشکریوں کے اندر جا کر کمی بچاتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام يا رسول الله. عزیزہ دیکھیے کیسا کیا کار نکل خنجر ہوا وہ مغز کے پار تمہیں ہاتھی نے کلکار کر کر ادھر انصر سے ہو تسلیم پیدل گرا تھا کس کا نیزا ہوا زمین پر اٹھا کر چوڑا جانی ہوا پر چلایا پیچھے پتھر میں برسی جب ٹوٹی مغز کے پیکان سے کھلتی وہی گھبرا کے ہاتھی منہ پھرایا تو ایک چمٹ میں اندر سے آیا وہیں برسی اچھلا سی گھمارا تو پیکان اٹھ کے باہر نکالا پھر ہاتھی کو اور ویسے ہو ہوا پر ہوا ہو جیسے آتی نقش دیور وہاں معلوم پر ہو تقریر پیکر لگا برسی میں ہو دے پر مٹا کر تو تلوار ان کے قبضے دو طرف سے لگا برسی میں قبر کی طرف سے تو ایک جس سے اشوار غازی گویا کالان کلپان والی یزیدوں پر لکھا انصر نے ڈالا یوں پر سے چلا میں آہو کھالا وہاں چلنے گوگا ہوگا انہی سب پہنچے گمزے رکالا وہ ہاتھی بیٹو کام کرتا اچھلتا نظر آتا کٹے سے وہ چلتا ہزاروں کٹے گرتے تھے یزیدی زمین پر گولتا گرتے تھے یزیدی ادھر ہاتھی چلا جاوے لٹکتا سبوں کو گرتا ماتا پٹکتا چکویا کرتے بھی انصر نے چوکار وہ ہاتھی کٹ پٹا کر مار کلکار یہاں چوکی کے لوگوں پر وہ ہاتھی پتا یہ اب وہاں کی موری پاتی انصر اس ہاتھی کے در پر سوار ہوئے ہیں. آپ نے اس کی دونوں آنکھوں کو جب پھاڑ دیا ہے تو زخمی حالت میں وہاں ہاتھی کو بہت زور سے ڈکارا ہے اور ڈکار دینے کے بعد وہ واپس آگے بڑھنے لگا ہے تو انصر نے اس ہاتھی کا رخ یزید کی فوجوں کی طرف کر دیا ہے. آپ کے ہاتھ میں تلوار کی اور یہ ہاتھی کو ہاتھ رہے ہیں اپنی پیروں کے ذریعے وہ ہاتھی یزید کی لشکریوں میں جب گھس جاتا ہے تو یزید کی لشکر کے اندر تلوار مچ جاتی ہے. ایسے میں انصر بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے تلواروں کے ذریعے یزیدیوں کو میدان جنگ میں مار گراتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھی بالکل کل کے لشکر میں پہنچنے کی آیا تھا یہ عقائد چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگتی ہے. جب حضرت انصر کے اوپر بھی تیر آ کر لگنے لگتے ہیں تب وہ ہاتھی واپس مڑتا ہے. واپس مڑ کر دریائے دجلہ کی طرف جانے لگتا ہے. حضرت انصر اس کو پھر پھیرتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے وہ ہاتھی پہنچ جاتا ہے. حضرت انصر اس ہاتھی کو تمام چوکیوں کو ہٹا دیتے ہیں. چوکیوں کو ہٹانے کے بعد اس ہاتھی کو لے کر آپ پانی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہاتھی پانی کی طرف نہیں بڑھتا. ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا ایک پہاڑی کی اس کی طرف جانے لگتا ہے. سوانی کا ہوتا ہے سماج کرنا ہے. یزیدوں پر چلا انصر نکالا یوں پر سے چلا میں آگ اٹھالا گرا چوکی کے لوگوں پر وہ ہاتھی پتا نے اب ماں کی فوج پھاڑی یا چوکی کی ایک دم دھول دانی سنا آواز جب اندھیرے پانی دیکھا انصر نے اب گرتا ہے ہاتھی دعایا مارا کر باندر آدھی کبھا اس کو گرایا زور کر کر گرا اوپر سے تکلا میں مقرر بہت مونگے سے ڈھو کر کھا گرا ہے انصر وہ تکلا میں بہا ہے تو انصر
دست گھبرا کر ہو مشکل اور جاتا تھا جو کودے زمین پر گرا ہاتھی گیا تھا سلسلہ میں کرتے وہ پہنچا ہے بقا میں یا کر نہیں عمر کا نہیں کر ہوا جنت میں جا کرتا افسر علی اکبر کے خادم نیارا ملایا ہاتھ میں گئی کی نظارہ لشکر کو کیا سمسل بلایا سنوٹے کی نیا باپ دبا کے کھایا بھلے ہمیں خدا سے ہو گرا چار یا بادشاہ جنت کا گلزار علی اکبر کی خادم کی سلام تھا انہوں نے دریا گنگا کی طرف ہاتھی کو جب موڑا ہے دریا گنگا کے کنارے پہنچے ہیں اور وہاں کی چوکیوں کو ہٹا کر پانی میں گھسنا چاہتے تھے لیکن وہ ہاتھی اپنا روپ بدل دیتا ہے ایک پہاڑی کی طرف اس کا روپ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹیلا تھا اس ٹیلے کے اوپر وہ ہاتھی چڑھ جاتا ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد اس ہاتھی کا پیر پھسل جاتا ہے اور پیر پھسلتے ہی وہ دریائے گنگا میں بہت اونچائی سے نیچے گرتا ہے حضرت انکر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے آپ چاہتے تھے کہ ہاتھی کے پیٹ کے اوپر سے کود کر آپ اپنی جان بچا لیں لیکن آپ کو موقع نہیں ملتا تو ہاتھی کے ساتھ یہ آپ بھی دریائے گنگا میں گر پڑتے ہیں دریائے گنگا میں گرتے ہوئے ہاتھی آپ کے اوپر گر پڑتا ہے تو اس طرح سے حضرت انکر شہید ہو جاتے ہیں اور میدان جنگ میں گر پڑتے ہیں اس طرح سے علی اکبر جب اپنے ہاتھی کی جان اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پر آپ نہیں کہتے ہیں پھر آپ کس طرح سے جنگ کرتے ہیں جمع فرمائیں کہ جب دیکھا میں معافی اندر اے افسوس ہے اللہ اکبر میرا خاتم شہادت کا دلانا بے شرط نہیں میرا تمہارا ہمارے دیکھا کہ میدان خالی کھڑے ہیں شیر بلند بادشاہ نے خالی تمہیں بلا وہیں تمہیں جلدی بلا شام کو لڑائی پر وہ فتنے کے بدل کو مقابل جب ہوا اکبر علی کے لوگوں کی دیش پر منجری کے علی اکبر نے دیکھے ہیں زمین پر گرا مود کا حاصل کرن پر حکم نیچے سے تب اس کو اٹھائے پر آسا مقابل کر کے آئے یہ عمود بنا شام کا زر ہوا آواز مثل رد کلہر کٹا ابرے کیا آواز کر کر رسنے کو لگا گردوں پہ دس پر حسین نے ابھی آواز سن کر کہے بادر دل اللہ اکبر تمہارے خود سالے کو خبردار نگار ضرب سے اپنے دریدار کہ نہ ایک ہاتھ میں آمود تیار دیگر ہاتھ میں جبرز کوثر پھرا دونوں کو سر پر دے کے ٹکر دونوں جانب سے مارے زور کر کر ہوا سونے کم سامانند اخبار جہنم میں گیا مردود پرزار جدیدی دیکھ کر حشام کا حال لگے سب بولنے ہیں سب جنجال حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے حشام نامی ایک شخص کو عمر بن سعد نے مقابلے کے لیے بھیجا ہے بڑا ہی نامور پہلوان تھا دنیا میں اس کا نام تھا یہ جب آتا ہے حضرت علی اکبر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے سیدھا کچھ بات نہ کرتے ہوئے حضرت علی اکبر کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں برز تھا علی اکبر کے ہاتھ خالی تھے تو آپ میدان جنگ میں پڑے ہوئے بہت سارے برز اور بہت سارے ہتھیار تھے اس میں سے ایک برز کو آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں ادھر ہی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے ادھر آپ برز اٹھا کر اس کے برز کو اپنے برز کے اوپر روکتے ہیں جب دونوں برز ٹکراتے ہیں تو جیسے آسمان میں بجلی کڑکتی ہے ویسی آواز ان دونوں برزوں میں سے نکلتی ہے ایسی آواز کو سن کر حضرت امام علی مقام اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بیٹے کو اس حشام سے فتح یابی نصیب فرمانا اب دیکھیے کہ آپ حشام کے برز کو روکنے کے بعد آپ جلال میں بھر جاتے ہیں علی اکبر بھی بڑی ماہر جنگ تھے آپ نے اپنے برز کو کس طرح سے گرایا کہ اس کے برز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپ کا برز جا کر حشام کے سر سے ٹکرایا ہے حشام کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ پانچ پانچ ہو کر زمین پر گر پڑا ہے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا ہے کہ علی اکبر نے ایک ضرب میں حشام بن جامی کو میدان جنگ میں مار گرا دیا ہے تو پھر اب آپ کیا ہونے لگا ہے سماج کرنا ہے یہ حشام کے بھائی جامات یہاں یہ کارنانی میں کے ممتاز علی اکبر کے دو دوستوں میں آموز فرائے درد کے دوستن کے ناموز جو حق کرے کے سر پر مار چھوڑے جو اس
کے سارے بندو درد کھولے، لپک لپک پھر وہاں سے دو جانوں کے درمیان پکڑ کر کنا دونوں کی چیزان، دونوں کے سر ملا کر ایسے مارے جو ریجے وہ کے پیٹوں سے کھاڑے، ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر میرا مارے پکڑ دونوں کے اوپر، لپک اکبر پکڑ اس کا کمر پر، اٹھائے ہاتھ سے جھکو وہ تلوار، گرا پہنچے مخالف پر وہ مردار، ہوئے الٹا پہ گئی اسوار مسمار، مخالف دیکھ کر سب تھر کر آئے تو اکبر کی مخالف کو بلائے۔ اس پہلوان کے 6 بھائی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اکبر علی نے ہمارے اشام بھائی کو میدان جنگ میں مار گرا دیا ہے تو یہ کیوں کہ کیوں ایک ساتھ مل کر حضرت علی اکبر کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے آ کر علی اکبر کے اوپر برز کی تلواروں کی مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اکبر کے ہاتھ میں برز تھا، آپ سبوں کی تلوار سبوں کے وار کو رد کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے میدان جنگ میں جانفشانی سے لڑتے ہوئے اس کیوں کے 6 بھائیوں کو میدان جنگ میں مار گرا دیتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر اس کیوں کو بھی میدان جنگ میں مار گرا دیتے ہیں، امر مثال سے کرتے چلا جاتا ہے، اور اس وقت ایک دوسرے پہلوان جس کا نام کفشات تھا، اس کے پاس بھی 1000 سواروں کا دستہ تھا، اس کو علی اکبر کے مقابلے کے لیے دیکھتا ہے۔ امر دیکھا تو ایک دم تک ملا کر بلا کفشات موجی کو وہ مرور، 1000 سوار نامی دے کے حملہ روانہ کر دیا اکبر کے بدفا، یہ کثرت اور چکر دیکھ لشکر ہوئے حیرت سے سب تصویر پہ کر، 1000 سوار ہلکا باندھے گا بڑے تھے دیکھنے اکبر کو آگا، یہ بازی میں غازی مست سب کو ہلکے میں کیے پیوست سب کو، نظر کرتے تھے برسکار اللہ وہیں دیکھا کہ ہے کفشات مردار، علی کھڑا ہوں کے بگانے گرد گجار، سواروں کو اٹھا ایک بار للکار، علی اکبر کو گھیرو اے سوارو چکوانیوں کی نوکا اس کو مارو، یہ سن کے ہی علی اکبر پچانے وہی سردار ہے تحقیق جانے نشانی تھا اس کی سرداری کا ایسا، 1000 سوار لے بے گرد آلہ وہی ساتھی جو اثر سے پہچان، وہیں کا جشن پہنچے شاہان، یہاں کفشات نے اکبر علی کو سپرے کی کے میں نے منظر ہی کو وہ کر دیکھ ایک دم تھر رہا ہے، چکر دیکھ گردوں کا اڑا ہے، پہنچ لگ بقیہ ایک جان حیدر، رکاوٹیں اڑی میدان کی بات، بگولے کا تمامی کا توڑ کر گری کفشات کے آنکھوں میں جا کر، لگانا تھے مسلے سب کفشات، ملا اکبر نے دونوں گرد کردار، گردے کیا پہ مارے تیرے صدر، کہے اللہ اکبر بر مدد کر، وہاں گھوڑا ہوا سب ٹکڑے ٹکڑے، گرے جو اس عبد سے پانی کے قطرے، تو کفشات بھی گرد لے کر حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے 1000 سواروں کا دستہ لے کر میدان جنگ میں آ گیا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا ہے، پہلے اپنے تمام سپاہیوں کو آگے بڑھ کر علی اکبر کی سرکوبی کہنے کے لیے رکھتا ہے، تو یہ سردار جو چاروں طرف سے 1000 سوار آ کر علی اکبر کو گھیر لیتے ہیں، وہ للکار کر اپنے سواروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، علی اکبر اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہی سردار لشکر ہے، تو آپ اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، ان تماموں کے درمیان سے آپ کا گھوڑا اچھل کر باہر آ جاتا ہے، باہر آنے کے بعد آپ کا گھوڑا دوڑتا ہوا اس کفشات کے قریب پہنچتا ہے، جب کفشات کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کا گھوڑا ایک کمال اور کرتا ہے، تو میدان جنگ میں بڑی ہوئی خاص کے اوپر کفشات کے گھوڑے کے تو گھوڑا جو اپنے گھوڑوں کو مسلتا ہے اور گھوڑا اپنے پیر کے ذریعے پوری ریت کو ہوا میں اتار دیتا ہے، تو جب یہ ریت ہوا میں اترتی ہے وہ ریت جا کر اس کفشات کی آنکھوں میں جا کر گر پڑتی ہے، کفشات اپنی آنکھوں کو مسلنے لگتا ہے، ایسے میں علی اکبر کو موقع مل جاتا ہے، آپ اس کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، اپنے گرد کا ایسا وار کرتے ہیں کہ آپ کا گرد جا کر اس کے سر سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا سر 5 پارٹ ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، تو گھوڑے کے ساتھ میں ہی وہ کفشات بھی میدان جنگ میں گر پڑتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے بعد علی اکبر تمام 1000 سواروں کے درمیان میں بڑی نامنشانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو 1000 سوار کا ہلکا تھا ان پر، تمہیں اکبر علی گردان لشکر، تمہیں اکبر علی تیرے شجاعت، تیرا لشکر کے پہچان اٹھاؤ، خدا کو یاد کر کر جب چلے ہیں وہ تاروں میں جمع ہو کر ملے ہیں، بھلے اکبر ہوئے صنعت بھلے اکبر علی ہو تدرو صنعت، وہ سب پر آمود پر گرتے چلے سب،
بہت اسوار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے دراجے کو یکا میدان میں بگڑے ہزار سوار کا یلغار ایک بار کیا اکبر علی نے مار مسمار تو اس گال میں جان اکبر چلائے تھے بچا کر گرد اثر بہت پیچھے سے آ کر گرد بردار یہ اکبر علی کے رخت پر مار لگے وہ گرد جب برباد رفتار ہوا زخمی گرا میدان میں ایک بار لگا کر شاہ کے قدموں کے اوپر تصدق ہو گیا اکبر پہ جا کر بیاضے ہو کھڑے اکبر جوان مار اڑائے مادما کی وہاں آپ حضرت علی اکبر 1000 سواروں کے درمیان میں ان کے ساتھ جنگ کیے جا رہے ہیں. آپ کا گھوڑا بھی بڑا جانبدار تھا, اپنی ٹاپوں کے ذریعے یزیدیوں کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ بات ایک فاجر پیچھے سے آتا ہے اور حضرت علی اکبر کے گھوڑے کے پیٹھ کے اوپر اپنی تلوار سوار کرتا ہے. اس کی تلوار آپ کے گھوڑے کو کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہے. آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اور اس طرح سے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ میں تلوار کی گرد تھا, اس کے ذریعے یہ بیویوں کو مارنے اور کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا ہی میدان جنگ میں بڑی خوفشانی کی جنگ ہوتی ہے. علی اکبر بہت ساروں کو میدان جنگ میں مارتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ساروں کے زخم بھی آپ کے جسم پر آتے چلے جا رہے ہیں. ان زخموں سے علی اکبر کے خون بہنے لگتا ہے. جو سارے مرد جب علی اکبر نے علی مرتضیٰ کے نئے بدی نے پھر ہمارے ہیں سارے دشمنوں پر بڑا گندا کیا ایک لفظ اشکر عمر نے دیکھ گھبرا کر پکارا کیا دی دور جنگی کو اشارہ کہا اس کو کہ کیوں ہے پہلواں زور تیرا ہے مصر سے بغداد تک چور یہ سنتے ہی وہ جنگی کچھ ہوا ہے مقابل شاہ اکبر کے چلا ہے مگر ہمارے قضا پر صبر کر کر شہادت کا اٹھائے سب افسر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علی اکبر پیدل کھڑے تھے. ایسے میں یہ تمام کے تمام لوگ مل کر علی اکبر کے اوپر تلواروں کے ذریعے گردوں کے ذریعے وار کر رہے تھے. علی اکبر تماموں کے واروں کو رد کرتے ہوئے اپنے جسم پر زخم کھاتے ہوئے سامنے والوں کو گراتے چلے جا رہے ہیں. آپ جہاں کھڑے تھے میدان جنگ میں بہت سارے گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. تو ایک گھوڑے کی طرف آپ اشارہ کر کے اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو گھوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر تو ایمان حسین کے ساتھ ہو جا. ایسے میں گھوڑا اپنی گردن جھکا دیتا ہے. علی اکبر اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. اس درمیان میں بھی لوگ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن علی اکبر تماموں کے واروں کو رد کر کے اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیاسے تو تین دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نوجوان آخر کب تک لڑتے, دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. سماعت فرمائیں. لگے سب مارنے یہ غار کر کر تو بولے حضرت اکبر ہو مستر کہ حضرت نبی کے چاروں دل پر ابا بکر عمر عثمان و حیدر پیاسا ہوں مجھے یار جانی محمد مصطفیٰ کے پیاسا ہوں میں چار یارا محمد مصطفیٰ کے غم اتارا نوازے کو تم اپنی محل کر کر الانا سب کچھ سے جام کوثر وہیں دیکھے ہوا پر جان اکبر کی ہے کسا کے رنگ احمر قرآن بھر کے سربت یک کے بارور ہوئے ہیں لے کے اس میدان بھاری وہ چاروں مار کوثر پر کھڑے ہیں سبوں کے ہاتھ میں ساگر بھرے ہیں. علی اکبر جو دیکھے سمت گجلا نظر آتی کی خونی لفظ جدلا وہیں اکبر علی دل شاد ہو کر یہ نعرہ بدم اللہ اکبر اٹھا کر گرد بیٹھے مثل بوسار گرے جب در اسے پنجا اکبر سب اکبر علی پر آ گرے ہیں. علی اکبر سبق اس میں بھڑے ہیں. سب اکبر علی نے کھینچ تلوار لگے ہے پھیرنے تازی کو للکار تو چودائے اکبر تیز ہو کر یہ شمشیر جو میری زمین پر چاہتے بھی سبیل اللہ پھکایا ہوئے قطاد کرنے قد آزام خدا نے دیکھ اس کا جو مسیمہ جہاز کا نشانہ دیکھ ہوئیدا چاہت کے میں ساگر سے درمت نسیمہ سا ہوئے لشکر میں قیور قضا ہو لیلا کر ان کو بلائی
اللہ حکماتیاں ان کو دکھائی، دیکھا تو لشکر اکبر گرم ہو کر ادھر لشکر سے اور نکلا ہے باہر، گرم کرتا ہوا وہیں ایک جگہ تھا آہستہ نیچے لاتا کہتا، حسین ذوالکرم کیوں دیکھتے تھے، نظر آیا نہ شہزادہ تو روتے، اسی لمحات پاک کو ایڑ کر کر یہ چکر ختم کرتا بے لشکر، نظر آئے نہیں اکبر ولی وہاں، تو حضرت نے نہایت ہو کے نانا، وہاں حضرت کا دیگر مہم پار، حسینہ نے کیے تب اس کو مختار، چلا شہرا طرف جو بات پر کو، وہاں ایک جاپے دیکھے ہیں وہ سلطان، حسین ابن علی نے پہنچ نزدیک، دیکھے اس نے اس جاپے تیز اور بھاری، گرے چاہتی بڑھتے زمین پر، نظر انداز ہے کرتے بری پر، تبسم کر کے کہتے تھے کتابی، طرف کر ہوئے اسرابی، علایا کرتے بزرگوار مختار، محمد مصطفیٰ سلطان ابرار، مجھے جو جام کوثر کے پلانا، میرے بابا کو میں نہ سے ملانا، تو اتنے میں حسین پاک معصوم شہید کربلا لفظ سمجھ لو، پہنچ جلدی سے گھوڑے سے اتر کر، تو دیکھے تو گرے تھے رشم اکبر، بدن لبوں سے کا رنجور بستور، لہو بہتا قطر سے مثل ناسور، زخموں بے اگر چڑھ کے پچڑ کے، اس نے تیر کے کفار بیٹھے، کہے بابا آ جائے شہر گلزار، معلم ہے کڑا حکم کرتار، محمد مصطفیٰ کی چار اصحاب، کہے صدیق اور فاروق خطاب، تجھے عثمان ذی نورین افسر، یہ حضرت شاہ مردہ شیر افسر، کڑے ہیں دسنا بس کا جملہ خدام، تفریقہ نے شہیدہ نیک انجام، بلاتے ہیں مجھے نانا کرم کر، اے بابا تم چلو ان کے پاس لے کر، یہ باتیں جانے اکبر نے ادا کر، یہ جامع شہادت لم لگا کر، حسینہ دیکھ کر دل بند کا حال، لہو میں احمدی چہرے کے تیلال، حسینہ نے اٹھائے کاٹی سے لگائے، کرے کچک سے لہو بہائے، حسین ذوالکرم نے آ کر اٹھا لائے علی اکبر کو رو کر، رکھے ہیں ساری لاشوں کے برابر، کھڑے رہ کر لگے رونے پگھا کر، درود پڑھ محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل و اصحاب صفا پر، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ چاروں طرف سے علی اکبر کے اوپر گرزوں کی، تیروں کی، نیزوں کی برسات ہونے لگی، زخم آ کر آپ کے جسموں سے لگ رہے ہیں، ایسے میں علی اکبر اپنی تلوار کے ذریعے ان یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت ساروں کو میدان جنگ میں مار گرا دیتے ہیں۔ آخرکار آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، آسمان پہ جب آپ نظر کرتے ہیں، آپ ایک طرف اپنے ہاتھوں کو بھی چلا رہے ہیں اور آپ کی نظر آسمان پر رکھی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولانا خدا جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، کبور اور کوثر کے پیارے جڑے ہوئے، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر دنیا کی یہ تمام باتوں کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہم تمہارے استقبال کے لیے یہاں کھڑے۔ علی اکبر کی بات دیکھ کر جوش میں بھر جاتے ہیں، ایسے میں پھر سے آپ اپنی تلوار بازی کرنے لگتے ہیں، تو چاروں طرف سے جب لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے اور آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو علی اکبر اپنے گھوڑے کو کچھ اشارہ کرتے ہیں، جب اپنے گھوڑے کو آپ ایڑ لگاتے ہیں تو آپ کا گھوڑا اچھل کر 20 گز اونچا اچھلتا ہے اور اچھل کر ان کے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ علی اکبر پر چاروں طرف سے زخم لگے ہوئے تھے، زخمی علی اکبر کو لے کر آپ کا یہ گھوڑا ایک صرف جنگل کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، جنگل میں جا کر ایک درخت کے نیچے علی اکبر کو وہ دکھا دیتا ہے، علی اکبر گھوڑے پر سے اتر کر زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، جب دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کا گھوڑا اچھل کر ایک سمت سے بھاگ رہا ہے تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان جنگ میں پہنچ کر علی اکبر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن علی اکبر آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ جب آپ اپنے گھوڑے کو جنا آپ کا تھا جو دور تھا اس کو آپ اشارہ دیتے ہیں، آپ کا گھوڑا بھی اسی جنگل کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ بہت دور جانے کے بعد جنگل میں ایک درخت کے نیچے حضرت علی اکبر کو دیکھتے ہیں کہ آپ زخمی حالت میں پڑے ہیں، آپ کی زخموں سے خون جاری ہے۔ حضرت امام حسین اپنے پیارے بیٹے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کے سر کو اٹھا کر اپنے دانوں پر رکھتے ہیں۔ علی اکبر اپنی نیم آنکھوں سے حضرت امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں، اے بابا جان اجازت دیجیے، میں طہور اور کوثر کے پیالے پینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر علی اکبر
جاتی ہے اور علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے پیارے بڑے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ ان کی لاش کو ملا کر تمام شہیدوں کے درمیان لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے علی اکبر کا بھی شہادت کا نامہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین اکیلے باقی بچے ہیں۔ اب امام حسین کی شہادت کس طرح سے ہوگی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں بھی ثبوت نہیں ہے، میں بیان نہیں کر پاتا کیونکہ امام علی مقام کی شہادت کا یہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے، میرا دل بھر جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کی تشدد سے معاف کرے۔ آئیے تو ہے تنہائی کا عالم شاہدی پر حسین ابن علی مارے یقین پر خدائے دو جہاں کا برگزیدہ رسول کبریا کا نور دیدہ جگر وہ شاعری مرتضیٰ کا ادھر فلویا فاطمہ خیر النساء کا بڑی لاشیں ادھر ہیں یار لڑکی تمامی مومسوں کی غمبروں کی رسالت کا چمن میرا پڑا ہے بطول پاک کا گلشن کٹا ہے نہ دیکھا کس نے حق کا شاکر ایسا جہاں میں کامل ایسا صابر ایسا نہ لب پر غیر ذکر حق صدا ہے یہی کہتا ہے مولا کی رضا ہے اٹھائے دل سے اپنے خانواں سے حاضر ہے اپنے جانواں سے نہ بانوں کی طرف دل کی کشش ہے سکینہ کی نہ بکرے پرورش ہے نہ دکھ کرتی ہے پرواہ اور بہن کی رضا مطلوب ہے عبد المنن کی نہ چہرے کا بیان دکھنے میں آتا خدا کا نور ہے جلوہ دکھاتا۔ امام علی مقام بے کسی کے عالم میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات ہے کہ اسی طرح سے میدان جنگ میں پہنچ کر جام شہادت کیا جائے اور اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا امام علی مقام کی، بہت پہلے کی مجلسوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین جب رونے لگے تھے بچپنے میں جب آپ رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرنے لے گئے تھے۔ تب آسمانوں پر جب امام علی مقام سے پروردگار عالم کی باتیں ہوئی ہیں تو امام علی مقام سے یہ رہنے کے تھے جواب امام حسین سے پروردگار عالم نے کہا تھا اے بیٹے اس طرح سے کیوں روتے ہو، اے بچے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ امام علی مقام نے کہا ہے میرے پروردگار میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ میرے نانا جان اپنی امت کے غم میں رویا کرتے ہیں اور ہمیشہ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم تیرے نانا جان کی گنہگار امت کو بخشے دے۔ تو میں چاہتا ہوں اے پروردگار تو مجھے اختیار دے کہ میں اپنے نانا جان کی امت کی بخشش کا وعدہ تجھ سے دوں۔ تب امام علی مقام سے پروردگار نے کہا تھا کہ تمہیں بھی ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اپنی نانا جان کے اوپر سے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی۔ تو امام علی مقام نے قبول کر لیا تھا اور کہا تھا اللہ تعالیٰ سے اے پروردگار عالم میں اپنی جان کو کیا اپنے پورے گھر والوں کی جان کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو دیکھیے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا ہے، اپنے تمام گھر والوں کی جان آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب باقی بچے امام حسین اپنی جان دینے کے لیے اور آپ کی قربانی کس طرح سے ہوتی ہے، آپ کی شہادت کس طرح سے ہوتی، سماعت فرمائیں۔ دیکھا آپ نے چاروں طرف دیکھ کر نہ آپ کے دل میں اپنی بیٹی کا غم ہے، نہ آپ کے دل میں اپنی بہن کا غم ہے، آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میدان جنگ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو درد نفس یوں کہتا ہے اب جو سزا توفیق تم کو صبر کی ہو، کہاں تک خودی جواستی کیوں تمہارے بعد کیا ہو حال کچھ تو یہ فرمایا ہے دل میں کچھ نہ لانا، خدا حافظ رہن ہے غم نہ کھانا، بنی بانو ہے گویا غم کی تصویر، نہ کچھ کہتی ہے غیر ظاہر شبیر، وہ ننھی جا سکی نہ کھو رہی ہے، گرے ماں کی روح دم ہو رہی ہے، ایسا دیکھ اس پر برکری کی عجب حالت حسین ابن علی کی، کیوں کیا حال اس درد علم کا، جگر پھٹتا ہے ساتھ قدم کا، زمین دیر قدم ہلنے لگی ہے، قیامت کی ہوا چلنے لگی ہے۔ حضرت زینب آپ کی بہن تھی، آپ آ کر حضرت امام علی مقام کے پاس پیچھے کھڑی ہو جاتی، دوسری آپ کی بہن کلثوم تھی، وہ بھی آ کر امام حسین کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور آ کر امام حسین سے پوچھتی ہیں اے بھائی جان
तुम्हारा हाल हो। किसी किस्म का भी तुम पर रंजो आजम आए, अपनी हालत को मत छोड़ना, कब्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ना, अपने सर पर जो दुपट्टा है वो उसको जमीन पर गिरने मत देना, हमेशा कब्र का दामन अपने हाथ में थामे रखना। तुम्हें यहाँ से कूफा तक और कूफा से लेकर मुल्क के शाम तक बहुत सारे दुख दर्द झेलने हैं। तुम जाओगी और यजीद के दरबार में पहुंचोगी, उस वक्त भी अपने रहमान को मत फाड़ना, कब्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ना। इमाम अली मकाम ने तमाम अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, तमाम को, अपनी बीवी को ये हिदायत की है। ना आपका अपनी कभी शहरबानों की तरफ कोई ध्यान है, ना आपकी छोटी बेटी सकीना जो थी इस वक्त आपके साथ थी, ना उसकी तरफ आपका ध्यान है। बिल्कुल ध्यान है तो सिर्फ मैदान जंग में जाने का ध्यान है। अब देखिए कि इमाम अली मकाम किस तरह से मैदान जंग में आते हैं। तो लिखूं क्या हाल उनने चौकत की आसार, गए गुलाब के पहलू में रफ्तार, जनाब अंदर कदम रखकर वरेगी, हुए असवार जब दरखाना थी, अली की रूह आती है कपा में, जाने फातिमा दरके वफा में, खुदा का शेर रंगने लगा है, पर बंदा की बांधे पर कफा है, की है अपने बीच समझिए, खुदा ही जानता है उसकी तासीर, कि वो जा उसको बनवाते के हजरत, तेरी वो रस्सियाँ पहुंची है सार, तेरे जौहर की हकम जौहरी है, तो है मृत और हम मुश्तरी हैं। ये फरमा आपने घोड़े को जोड़ा, या बैर दबा है बदल मैदान, कहीं आमद से हजरत के जमीर, कदम उपड़े पहाड़ों के हैं काबिल। इमाम अली मकाम मैंने से भाग आए, आपके हाथ में आपके पिता की तलवार हैदरी है, आपने अपने सर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा सही बांध रखा है। आप अपनी पुरानी सूरत लेकर आपने चाहे घोड़े दुलजना के करीब पहुंचे। दुलजना के पास पहुंचकर आपने दुलजना के रकाब में कदम रखा और आप घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही आप घोड़े पर सवार हुए, आपका घोड़ा मचलने लगा। आपने अपनी तलवार को मुखालिफ होकर कहा, ऐ मेरी तलवार है जुल्फिकार हैदरी, तेरे बाबा जान को तुझ पर बड़ा भरोसा था और तेरे भरोसे पर तेरे बाबा जान ने बहुत सारे मुआरके तय किए हैं। आज भी एक बहुत बड़ा मुआरका तुझे तय करना है। मैं जानना चाहता हूँ तो किस तरह से चलती है। तब तलवार आवाज देती है, सिर्फ आप हुक्म कीजिए, आप अपने हाथ को चलाइए, मैं देखी कि किस तरह से काफिरों को मैदान जंग में मार गिराती हूँ। आप इस तरह से घोड़े पर सवार होकर आप मैदान जंग में आते हैं। इमाम अली मकाम को मैदान जंग में देखकर तमाम फौजी चटपटाने लगते हैं। अब आगे क्या होता है समाज करना है। किसी का कमर के पास जाकर कराने फौजी ने पूछा सुनाकर, कहो अपनी तरह है जिक्र साहब, कोई रमजान मांगी कोई रमजान है बारम खाला, करे क्या फिक्र बचने की नहीं है, खुदा आता है वो या वापस है, सुना होगा वो वहाँ तेरे खुदा का, कोई आलम हो या विश्वदा का, कहीं वहाँ का सुनता है जहानी, अरब तेरे इलाही का है कभी, हर होएगा तुम आपको लगे, अरे युवाद तकलीमों रखते, या जो हमने समय परिमाण, ऐसा है परवनी के अभूलिया, पहले वास्ते उत्तम खुदा का, ना दे दो ऐसा मुस्तफा का, डर आया तो कुरान की सुनावे, मरीजा दे के मुझे को उठावे। जब आप मैदान में आकर खड़े हुए, तो जब मैदान में जितने सिपाही की तादाद को वो हर नहीं करते हैं, अब इसकी हिम्मत नहीं थी कि इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए मैदान में आता। सब आपस में मशवरा करने लगे कि अब इमाम हुसैन के साथ कोई मैदान नहीं जा सकता, ये नबी के नवासे हैं, हम भला नबी के नवासे का कैसे मैदान में जा सकते हैं। तो क्यों न इस तरह से किया जाए, तो सब से सब जाकर इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़े, उनसे माफी तलब करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर और कुरान की आयतें सुनाकर इमाम हुसैन के दूसरे को काम करने की कोशिश करते हैं। तब ये मशवरा होने लगा है। तब अमर के साथ ने क्या किया है, समाज फरमाइए कि तेरी मशवरा दीवा के जाना, नया में माजरत उत्तम सुनाना, उसी का कमर का एक जासूर, ये मुर्दा पटाखा पहुंचा है मनहूर, कहाँ उसने अमर के तब घबराहट, मुबारक आपको मथा नुसरत, पटक मकनी को देखी बात है रात, बयां करता हूँ इस गंभीर पर मुखात,
دیکھا میں نے جب آپ کے ولی نے چہے عالم حسین کرم نے ادھر کی وہاں شمشیر پاپار نکالے میان سے جبار کہ بولنا اس کو فرماتے کہ حضرت کرو گے اس میں جاوے کرامت محاذ چاہتے دو بفر سے جس وقت شمشیرے فکر سے سنی سنائی ہاتھی سے آپ کہیں آواز کیا ہے اس طرح سے کوٹی قدرات کہ حاجت روائے کر دو عالم کبیر نے کبھی یہ دن دو عالم اگر مطلوب ہے تم کو شہادت اے منظور نظر گنجے شہادت کرامت کو رکھے رکھو پہ کر کے کنہا نہ ٹکرانا ہے جو ہے دریا سنا حضرت کے لفظ کب یہ منصور شہادت ہے تیرے بندے کو منظور یہ مدعا جب سنا ہے یقین کیا ہے حکم سب دارے رہی ہے بجے نوبت مہارے خبر کی اور دولت مشرقے میں اس نے خبر کی. اب امام علی مقام کے مقابلے سے بھی کوئی میدان جنگ میں جان نہیں رہا تھا. ایسے میں اس کا ایک جاسوس تھا وہ آگے آتا ہے اور احمد بن صاحب سے کہتا ہے احمد بن صاحب ابھی میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے. امام حسین جب اپنی خیمے سے باہر نکلے ہیں اور اپنی تلوار کو مخاطب ہو کر آپ نے یہ کہا ہے کہ آج تیری آزمائش کا وقت آ گیا ہے میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ آواز غیبی آئی اور آواز غیبی نے امام حسین سے کہا امام حسین اس میدان میں آپ اپنی کف کو کرامت نہ دکھائیے گا. شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کرامت کو اپنے پاس ہی رکھیے گا. امام علی مقام نے سب جھکا دیا ہے. تب یہ مدعا جب عمر بن صاحب کو وہ سناتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہونے کے بعد اب یہ اپنی فوجوں کو کس طرح سے مخاطب کر کے کہتا ہے امام علی مقام کے مقابلے کے لیے کس طرح سے دیکھتا ہے سماعت فرمائیں. تو وہ میدان میں آجر و فرمان خدا کا شیر پہنچا غم دنیا رکے شبیر نے جلوہ دکھایا کروگے اس کی منہ تکلیف کو آیا خلیفہ شاہ سر پر اچھتا ہوں امین حق ہوں ملمانی پر چھتا ہوں اسر ہوں بادشاہ کا پتا کا نوازا ہوں محمد مصطفیٰ کا. جے خیبر کس غالب نے بولا علی ابن ابی طالب نے بولا جو نام مرتضی نکلا ہے لب سے رکا کر ذوالفقار اپنا لب سے ہوئی ہے چاہت سے اس طرح سائر کہ ابن علی علی فضائل بھروسہ جو تمہارا باپ کو تھا مجھے توپا فکر میں آپ کو تھا ذرا دستے کی لڑکا رکھ کے حاضر نکالو میان سے نکلے زبائر علی کی کہہ ہوں میں روز بیٹھا رہوں کی کرایا اللہ بیکار یہ سن تلوار کی عاشق کہانی پسینے میان سے باہر نکالی نکلنا اس کا تھا باہر ادھر سے ادھر دریائے خون گزرائے سر سے. تمام کی تمام فوج امام علی مقام کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتی ہے. ایسے میں امام حسین پھر سے ایک مرتبہ تو تمام فوجیوں سے عمر بن صاحب سے حجت کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پہچان کے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نوازا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. درے خیبر کس نے اکھاڑا ہے میرے باپ نے اکھاڑا تھا اور آپ اس طرح سے اپنا تمام بیان کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کی تلوار آپ سے گرفتار کرتی ہے. اے میرے امام علی مقام آپ مجھے میان سے تو باہر نکال دیجیے دیکھیے کہ میں ان یزیدیوں کو کس طرح سے کاٹتی ہوں. تب امام علی مقام اپنی تلوار کی آصف کا حاجی کو سن کر اس کو میان سے نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد آپ یزیدیوں کے اوپر آپ حملہ ہوا دیتے ہیں. کس طرح سے جب ہوتی ہے سماعت فرمائیں. جو پہنچی کرتے گزری کرتے تانا ہوئی ہے دامنی زمین سے گزر کر صاف ہوئی ہے کنکھے رانی پشتے زمین تک نکل کر سب سے پہنچی ہے زمین تک اسی حملے میں تیرے کبریا نے نام کے قطرے دریا وفانے دکھائے میں رمیے پہلے ہے دری کا مزہ سب کو چکایا سب دری کا سپا کے پیر اٹھے اکثر زمین سے ہوا میدان خالی فوجی سے گیا تھا کھانا مست میدان نمر کا سپاہی بھاگے سب پورے کے جانی میدان دیکھ خالی سرورے تھی دبے دریا پہ پہنچے پہلے رسی
یہ کہاں تک سے قدرت سے اٹھا کرے تو دے اگر سے دل کو تیرا وہاں نمس گھڑی جتنا نبی کا جو یاد آیا ہے ہم شکل نبی کا گلے معصوم نے ہے تیر کھایا یہ پانی وہ ہے افضل نے نہ پایا گلے میں اٹھا ایک بار دیدار ہوا ہے آپ کی جانب سے دل کر ہوئے ہیں چشم سے یوں اشزاری اے رو رو کہ جس طرح بلواری امام علی مقام نے تلوار میاں سے نکالی اور میاں سے نکالنے کے بعد آپ یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے آپ کی تلوار حیدری ایسی چلی ہے کہ میدان جنگ میں تھوڑی دیر کے بعد میں لہو ہی لہو بہنے لگا ہے اور یزیدی میدان جنگ کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے کچھ دیر کے بعد امام حسین نے مڑ کر دیکھا کہ تمام یزیدی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اب میدان جنگ میں کوئی بھی نہیں ہے تو امام حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور موڑ کر دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر امام حسین نے دریائے دجلہ کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا آپ پیاسے تھے 3 دن کے بھوکے پیاسے آپ نے پانی پینا چاہا لیکن اس وقت علی اصغر کی پیاس آپ کو یاد آ گئی تمام شہید آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جن کو پانی اور کھانا نہیں ملا تھا امام حسین نے اب وہ دریا کا پانی آپ نے چھوڑ دیا ہے اور وہاں پر آپ دیکھ ساختہ امام علی مقام دریا دجلہ کے کنارے رونے لگے تو عمر کی ساتھ نے دیکھا یہ آدم کہا مہمان ہے حضرت کوئی کا جو بھاگی فوج ہے بے ننگ و نامور یہ قید آیا انہیں بھیوا کے جا دور پڑھا ہے شاہ کو جو یاد سے ساتھ اٹھایا اپنے ہے جنگ سے ہاتھ اٹھم چیرے پلر رکھیان میں چار عمر کا مادہ ہے میدان میں چار جو آیا دل جب سلطان والی چلے آئے وہی خیمے کی جانی امام علی مقام نے اپنی تلوار کو مخاطب ہو کر کہا ہے میری تلوار میں نے تیری پیار ہو جاتی ہے اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں آگے بھی میرا مقابلہ ان سے کرا سکوں آپ اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیتے ہیں میان میں جب اپنی تلوار کو آپ ڈالتے ہیں اور آپ روتے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر تمام شہیدوں سے مخاطب ہوتے کرتے ہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارے قریب پہنچنے والا ہوں تو یہ جاسوس جو تھے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ امام علی مقام بڑی بے بسی کے عالم میں اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیں تو اس نے عمر بن سعد نے تمامی فوجوں کو پہلا پکڑا کر پھر سے لالچ دیکھے کر بلوایا ہے فاطمی اور کہا کہ امام حسین نے اب اپنی تلوار کو میان میں کر لیا ہے اب یہ آپ تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے ایسے میں امام علی مقام کو کچھ یاد آیا ہے آپ میدان کربلا کو چھوڑ کر اپنے خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کو واپس موڑتے ہیں جیسے ہی آپ خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی بہنیں زینب اور کلثوم گھرے پردہ تک آپ پہنچی تھی وہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنے بھائی سے گلے سے لگ جاتی جو دل میں آیا تو سلطان والی چلے آئے خیمے کی جانی وداؤں سب سے ہونا آخری بار نبی کے گھر کا پہنچا ہے مختار تو بھائی کے لیے زینب و کلثوم چلا پردے سے کا پانچی ہے پنکھوں گلے لگ بھائی کے مغموم دونوں جو روئے زینب و کلثوم دونوں وہ رونا بیگتوں کا دیکھ حسن تسلسل میں پڑا ہے اچھے آزام سکینہ ننھی سی جا کھو رہی تھی قلم پیشے کی قرباں ہو رہی تھی غلط تھا اس کو چھاتی پہ لگانا تمہیں آتی ملتے بوسا مسکرانا کہنا باپ راضی بن لگا ہے یتیموں بے قصوں کا بھی پوچھا ہے وہی حالت کے دن کے ہاتھ میں ہاتھ فرمانا بہت آتی کے ساتھ کرو ہے حضرت تمہیں رضا ہو کام خاندانی مصطفیٰ ہو مناسب کب ہو بیٹا برونا خدا میں صبر کرنا اجر کونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 72 شہیدان کربلا امام امام سے آ کر آپ کی دونوں بہنیں جو گلے سے لگی امام کا ضبط کا سارا وستار ٹوٹ گیا ہے آپ نے بے ساتھ کا آپ کی دونوں بہنوں کو اپنے گلے سے لگا دیا آپ کی پیاری ننھی سکینہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئی ہے امام علی مقام نے دونوں بہنوں کو ہٹا کر اپنی پیاری بیٹی ننھی سکینہ کو آپ نے اپنی گود میں لیا ہے اور گود میں لے کر امام علی مقام نے ان کی سر پر بوسہ دیا ہے اس کے بعد آپ اپنی بہنوں سے اپنی بیوی
پہلوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے گھر کے اہل بیت، تم اہل بیت ہو، رسول اللہ کی آل ہو، تمہارے لیے دیوان نہیں دیتا کہ تم اس طرح یہ ساتھ کا رونا شروع کر دو، اپنے دل پر ضبط کرو، یہاں سے تمہیں بہت دور ملک کے شام تک کا سفر کرنا ہے اور تمہارے تم پر بہت ساری مصیبتیں اور آنے والی ہیں، اس لیے ہدایت کرتا ہوں اپنے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے ہرگز مت چھوڑنا اور اپنے آپ کو ان یزیدیوں کے سامنے اپنا سر پر جھکانا۔ آپ نے تماموں کو اس طرح سے ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد گلے لگتے کہ زینب نے مکا کی وہ حالت ایک بنت مرتضی کی، کہے حالت میں ہے علی منا کا بیٹا بھی تمہاری حق بجانا، ابھی کچھ دکھ نہ پیش آیا ہے زینب، غلط نے کیا تمہیں دکھلایا زینب، بہت کر دو علم سہنا ہے آگے، ہمیں فرصت سے نک رہنا ہے آگے، ادھر کی شر کو بوسا دے رہے ہیں، اسے دیکھو کتنے پر کڑے ہیں، راہ میں چکنا ذرا کو ملے گا، جو سر بلوے میں زینب کا کھلے گا۔ آپ نے بیوی زینب سے کہا ہے زینب ابھی تم نے کوئی دکھ نہیں دیکھا ہے، بہت سارا دکھ تمہیں آگے دیکھنا ہے، تم دیکھو گی کہ تمہارے بھائی کا سر لوگ جدا کریں گے اور نیزوں پر تمہارے بھائی کے سر کو ٹانگا جائے گا اور اس طرح سے تمہارے بھائی کا سر کوفہ کی زمین یہاں سے نکل کر ملک کے شام تک لے جایا جائے گا۔ اس وقت صبر کرنا اور اپنے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ امام علی مقام نے سب کو اس طرح سے اس نے ہدایت کی ہے اور امام علی مقام پھر واپس اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا بہن کو تیری جانب سے یارانے وطن کو دعائے خیر کرنا اور تیار، سنا وہ سب کو پیغام وصیت، کہا ہے تم کو یہ تشنا بہن نے مسافر اور غریب بے وطن نے، میسر تشنگی میں جب ہو پانی نہ بھولو تم میری تشنا کہانی، کرو صفا کیا سے شاد مجھ کو بڑھنی عشرتوں کو یاد مجھ کو، یہ جو بات کام عمر گزن ہو نہ محشر میں رہے تشنا دہن ہو، یہ فرما کہ گناہ حافظ و ناصر چلے گئے میں سے جب حضرت بار بہادر۔ آپ نے باہر نکلتے حضرت زینب سے کہا ہے میری پیاری بہن اس طرح سے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا، جب مدینے میں واپس پہنچو تو مدینے کے جتنے میرے ہوادار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے نبی کے جتنے امتی ہیں، ان سے میری ایک وصیت ہے کہ جب پیاس لگے اور پیاس کے درمیان پانی کو کرو تو پانی پیتے ہوئے میری تشنگی کو یاد کر دیتا، مجھے پانی نہیں ملا، اس پانی کو یاد کر کے پانی پینا اور میرا یاد کر کے پانی پینا۔ اس طرح سے آپ نے کہا ہے اور کہا کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ مجھے فاتحہ کر کے میرے لیے سارے ثواب کر کے مجھے یاد کریں، لوگ مجھے دنیا میں یاد کریں گے، کل میدان محشر میں میں ان تماموں کی کفارت میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے آپ نے ہدایت کرنے کے بعد آپ خیمے سے باہر نکلے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں۔ یہ دل میں سوچے اپنے شاہزادہ چلا ہے رائے حق پر پاپیادہ، لگے تیروں کے میں حضرت متن میں بچڑنے کی نہ طاقتی بدن میں، کہیں چاہے رسالت کا ولی ہے سنایا جس کا ہے جبریل نے میں، قیادہ دیکھ اسے بروقت افلاک ملک رونے لگے ہیں روئے برخات، لکھوں کیا حال ان کی بے کسی میں اجاری رب یا رب بسی میں، امر کی ساتھ بدبخت و سکینے ادو خانہ برزندہ نبی نے، نبی زادے کو دیکھو دم کیا ہے جنگ کرنے کا ارادہ، نگاہ کے روبرو فوج ممتاز بڑے کے نامی افسر تیر انداز، سلامت کا ہو عالم میں نشانہ کیا ہے جانب حضرت روانہ، وہ پہنچے اور برسانے لگے تیر کھڑے ہو آپ جھکانے لگے تیر، وادیوں سے زخمیاں سرے پاس وجوہ خالی ہے مثل گلچار، عجب چاکی و شامل و رضا ہے نہ شکوہ غیر کا ہے نہ گلا ہے، محمد مصطفیٰ کا وہ نوازا کئی دن سے کہوں کا اور کیا تھا، توانائی بدن کی کھو کے بیٹھا زمین پر رخ قبلہ ہو کے بیٹھا۔ امام علی مقام جب اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں تو آپ کا گھوڑا جو زندنا تھا آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اپنے گھوڑے پر چڑھنے سے منع کر دیا ہے، آپ نے گھوڑے سے کہا یہیں تک تیری حفاظت تھی، اب میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔
इतना कहकर आप घोड़े को छोड़ देते हैं और पैदल ही आपने अपनी तलवार की म्यान में कर रखी थी, आप पैदल ही मैदान जंग में चले आते हैं। अमर बिन साद ने जब इमाम अली मकाम को इस तरह से आते देखा है तो उसने तमाम तीरंदाजों को हुक्म दे दिया है कि इमाम हुसैन के ऊपर तीरों की बरसात की जाए। चारों तरफ से इमाम हुसैन पर तीरों की बरसात होने लगी है। तीरा असर अपने जिस्म मुबारक से आपके लग रहे हैं, आपके जिस्मों में जख्म आके चले जा रहे हैं। ऐसे ही निकाहत का आलम आपके ऊपर ताजी हो गया है। इमाम अली मकाम उस वक्त मैदान करबला में किबला होकर दोजान होकर आप बैठ गए हैं। ऐसे में अमर की साहब क्या करता है, समाप्त करना है तो लगे कहने है बेटा है ये शब्बीर, कोई कम निष्ठा मेहमान है शब्बीर, करो प्राचीन की अब करती चल कर, रखो अपना कदम आगे संभल कर, कि किसमें हौसला है तुम्हारे, नबी सादे कदम कंधे उतारे, सदारा उतरी पहुंचा मुसाफिर, कोई रस्तों में नजरानी का ताजिर, उठे के तीनों दर उठाया सबने, भगते शायरी फरमाया सबने, कहाँ उनमें ये वाजिबत लिखा है, कहो क्या तुम क्या इसकी कथा है, मलक है या कोई अफसर बचर है, नबी ज्यादा मगर आसान नजर है, कहाँ सब न सुनो ये हक जना था, बैक बच्चा हमारे है नवासा, कहाँ जान नजर है तुम पर खुदा की, क्या कर तुमने आलम को दिया की, शहादतों से आदतों बुलोगी, उठे ले आई उस जैसे की तफसीर, कहाँ तक बोलो दिया था, नजारा कौन सा हो एक पूरा, तुम्हारे घर में हम लाता हुई माँ, करो मेरे खुदा मुझको मुसलमान, कदम पर सर खुदा, कदम पर सर सीधा करो धर्मार, जहाँ करता हूँ मैं आदम में कलमदार, स्वयं मत देवा जी में असार, तेरी दारी जन्नत है मुस्तार, ये तुम मुसामत आकर वो लड़ा है, वो अपनी खासुअर आखिर दिला है, सदा पुकारा उसे कमागत को शान, खुदाई है तुम्हारी नौ मुसलमान, कि तुम आवाज उठाने अभी नायत रब्बुल आलम की, सदा हो रहमत अज़ीज़ के नाज़िर, कहे सौकत निकाले मुस्तक़ादिर। इमाम अली मकाम पर झुका कर रसूलुल्लाह वो बैठे हैं। अब इन लोगों में आपस में मशवरा होने लगा कि कितनी हिम्मत है कि इमाम हुसैन के आगे जाए और उनका सर उतार सके। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इमाम हुसैन के सर उतार सके। ऐसे में एक मुकाबिल जो था मैदान करबला के करीब से गुजर रहा था, ये लोग जाकर उस मुकाबिल को पकड़ कर लेकर आते हैं। वो यहूदी नसरानी मुकाबिल था, उसको लाते हैं और इमाम हुसैन को दिखाकर कहते हैं कि देखो वो सामने सबसे हम चाहते हैं कि तुम जाओ इस तलवार के जरिए उसके सर को काट कर हमारे पास लेकर आओ। वो नसरानी जो था इमाम अली मकाम के चेहरे मुबारक को देखता है, उसके दिल में ईमान का जोश अल्लाह ताला पर दिखता है। वो पूछता है कि ये कौन है और इसको तुम क्यों मारना चाहते हो? तब वो तमाम लोग कहते हैं कि हमारे नबी का नवासा है। उसको मालूम था नबी के नवासे के बारे में, उसने पढ़ रखा था। जब उसने देखा कि ये नबी का नवासा सामने है तो ये रास्ता आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन के कदमों पर भी बढ़ता है। गिरने के बाद इमाम हुसैन से कहता है कि मैंने आपके बारे में अपनी किताबों में बहुत पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपके हाथ पर ईमान ले आऊँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जब वो इस तरह से कहता है इमाम हुसैन उसके हालत के आलम में उस मुसलमान को कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के वो मुसलमान हो जाता है। जब वो मुसलमान हो जाता है तो फिर वो उठ कर तलवार हाथ में लेता है और ये चीजों से कहता है कि देखो अब मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ। उसी वक्त वो मुकाबले के लिए मैदान जंग में जाता है। यही की ये करामत जब मैदान में देखते हैं बिल्कुल टकरा जाते हैं, लेकिन उस वक्त आगे बढ़कर उस नौ मुशरिक को तमाम के तमाम जीत कर मैदान जंग में मार गिरा देते हैं। अब आगे इमाम अली मकाम के साथ ये लोग क्या करते हैं समाज करना है। तो न्याय चौक की हालत बिचारी, तवानाई से किसने पास आ रही, करे फहमे जमा दौरा की जाई, चला के तू जमाने पार साई, ये हालत देख माई के घटी की, हमें आखिर में नौ बच्चे करनी की, बेचारी खाक पर खाती थी ज़ैनब, सही कल गाली हो घबराती थी ज़ैनब, कोई दंगा मगर मैं माँ है शब्बीर, अड़ागढ़ में है यार क्या बेचा है शब्बीर।
پڑا ہے خاک میں اور خون میں در، جدا ہونے میں باقی درد ہے سر، بہن یا بھائی کا غم کھا رہی ہے، وہاں نوبت کا کچھ کرنا رہی ہے، سماگت پر ہے پوچھی دے جہاں شور، دھمکاری ہے تمہیں کا ہے روز۔ اس طرح کا یہ مبارک دن ہے آجوڑے کا کہ اس دن جب امام علی مقام اپنی گردن کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، کہنے کے دروازے پر دونوں بہنیں اپنے صحیح کا نظارہ کر رہی تھی، چاروں قطار ہو رہی تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن اس وقت ظہر کا وقت قریب آ رہا تھا، جمعے کی خطبے کا دن قریب آ رہا تھا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ امام علی مقام نے جب اذان کی آواز سنی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے سماعت فرمائیں۔ نماز ظہر کی پہنچی ہے ساتھ تو اس عالم میں ہو مصروف بیدار، تیمم کر کے برتن دے نبی نے نموزہ بائے سر اے زدینے، کرے عزت سے رکھ تقریم کا کار، نماز عاشقی کو جان میرا، ابا نے گھاگرا بیچ منڈے تیر، چلایا اس نے کم گردن سے شمشیر، وہیں واسم بوت نے چم لیا ہو، رہا کر سے کرے اکبر جدا ہو، الہی اس میں شاہ زمبر اور اس کے پاک کا عرش و تن پر، اور نازل دم و دم انوار احسان، درود و رحمت و صلوات و رضوان، علی مادر شہادت جو ہے مذکور، نہ سننے اور کہنے کا ہے مقدور، بڑا محفل میں شور و بھکا ہے، بڑا ٹوٹا کبھی جب میرے ادا ہے، ندی میں جو سدا ہو گنجے سامان، ندی میں جتنا ہو رنجو بخان، دعا مقبول ہو جائے یہ ہر بار، بات کے اسم یا قیوم کا ہاتھ، محمد مصطفیٰ سلطان ہی پر اور ان کی آل و اصحاب کما پر، پڑھو ہے مومنوں صلوات وافی، اے مطلوب ہے صلوات کافی۔ محمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جمعے کا دن تھا، مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی، امام علی مقام نے جب اذان کی آواز سنی ہے تو آپ نے اسی وقت ریت کے اوپر تیمم کیا ہے اور آپ نماز کی تیاری کرنے لگے ہیں، تو اس وقت کیمرے کی جوٹن جو تھا آپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس نے آگے بڑھ کر امام علی مقام کے سر کو جدا کرنے کی کوشش کی ہے، تب امام حسین نے اس کی طرف گھوم کر دیکھا اور کہا کہ اے کیمرے کی جوٹن، ایک مسجد میں نماز اذان ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر میں ہمارے نانا جان کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا، مجھے اجازت دے میں 2 رکعت نماز اپنے نانا جان کے لیے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیمرے کی جوٹن آپ کے اوپر سے ہٹ گیا ہے، امام حسین نے اپنے تیمم آپ کر چکے تھے، آپ نے نیت باندھی ہے اور پہلی رکعت میں جیسے ہی آپ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا ہے، کیمرے کی جوٹن کو ادھر سے عمر بن سعد نے کہا، اے کیمرے کی جوٹن، اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا، امام علی مقام کا سر اسی وقت اتار دے۔ تب کیمرے کی جوٹن آگے بڑھا ہے، امام حسین کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، آپ اللہ کی تصدیق کر رہے تھے، اسی وقت کیمرے کی جوٹن نے آپ کی گردن مبارک پر تلوار چلائی ہے، آپ کا سر ملا ہو کر زمین پر جو پڑا ہے اور اس طرح سے امام علی مقام کی شہادت وہاں ہو گئی ہے۔ یہیں تک آ کر ہماری یہ دستی مسجد اختتام پہنچ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین، امام حسین، امام حسین۔ برادران اسلام، کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس محلے کے اندر ایک چھوٹے سے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اس مجلس کا آغاز ہمارے جناب نے کیا تھا، چھوٹی سی، جبکہ یہاں راہوری میں لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لائٹ وغیرہ کے نہ ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا تنظیم جلایا جاتا تھا اور اسی مقام پر بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جناب اس مجلس کو سنایا کرتے تھے۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، 7 سال پہلے یہ مجلس یہاں پر شروع ہوئی ہے اور وہ مجلس کو صاحب بیان کیا کرتے تھے۔ تقریباً 7 یا 8 سال تک انہوں نے تنہا وہ مجلس بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں منسوخ ہوا اور یہاں پر اس مجلس کو پڑھنے لگا ہوں۔ میں صرف مجلس پڑھتا تھا اور مجلس کو جس طرح سے میں آج سمجھا رہا ہوں اس وقت وہ صاحب اس مجلس کو سمجھایا کرتے تھے۔ اس طرح سے بہت دنوں تک، بہت سالوں تک یہ کاروبار چلتا رہا۔ پھر آپ
دنیا پانی سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، تو تقریباً 53 سال سے یہاں پر اس مجلس کو میں پوری طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کوئی بڑا مقرر یا کوئی مولانا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں نے 53 سال تک اس مجلس کو پوری طرح سے سجانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنا پورا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ مجلس تقریباً 60 سال سے یہاں اس جگہ پر ادا کی جا رہی ہے۔ اب کچھ باتیں اور سماعت فرما دیجیے کہ اگر انہیں صحابہ نے آج کا روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ چورے کا کل کا اور پرسوں کا 2 روزے آپ لوگوں کو رکھنے، اس نے اگر آج روزہ نہیں رکھا ہے تو کل عاشورے کا روزہ رکھ کر دوسرے دن کا بھی روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ کل عاشورے کی نماز بہت ہی بڑی نماز ہے۔ اس عاشورے کی نماز کے بارے میں حضرت زین العابدین نے اپنے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ 2 رکعت نماز عاشورے کی ادا کریں گے اور ادا کرنے کے بعد دعائے عاشورہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے دراز عمری دل خیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمری دل خیر عطا کرے گا، رزق میں مال و دولت میں فراوانی عطا کرے گا، دنیا کی تمام عیش و عشرت اسے ملے گی۔ اور اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر ہر عاشورے کے دن یہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ اگلے سال کے محرم کے عاشورے کے آنے تک اس کو موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آنے والی ہے تو کل کی نماز اسے میسر نہیں آئے گی۔ یہ حضرت زین العابدین نے اپنی زبان سے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس عاشورے کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے سماعت فرما لیجیے۔ 2 رکعت نماز کی نیت نفل کیجیے، اور یہ نماز 10 بجے سے لے کر نماز ظہر کے پہلے ادا کرنی ہے، اور کہیں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے کے لوگ جو تھے شہر دیہات وغیرہ کے لوگ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے یا تالاب کے کنارے جا کر یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جا کر یہ نماز 2 رکعت ادا کریں۔ نماز کی ادائیگی اس طرح سے کی جائے گی کہ 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھی جائے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے دونوں رکعتوں میں آپ آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اس نماز کو ادا کریں، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد دعائے عاشورہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام خاندان والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اور آپ کی دعا